بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھ رہے ہیں آپ پاکلینڈ ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد. ناظرین, اس سے پہلے ہم جتنے بھی انٹرویوز کرتے رہے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کے اوپر کے حوالے سے ہوا کرتا تھا, لیکن آج کا پروگرام جو ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے. آج ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک اور سب فیلڈ جسے آپ بلڈرز کہتے ہیں اس کے حوالے سے یہ انٹرویو ڈیزائن کیا ہے. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے آصف محمود صاحب, اور AM بلڈرز مقدس پارک میں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. بلڈرز کیا ہوتے ہیں, کس طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں, وہ انہیں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام. آصف صاحب کیسے حال چال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے جی. چلیں آصف صاحب, سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسکیجول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے لیکن اس میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, پہلا سب سے بنیادی سوال, کسی بھی ڈیلر یا ڈیولپر بلڈر جب ہم اسے کرتے ہیں وہ اس کے کام کے حوالے سے کرتے ہیں. AM بلڈرز, اس کام کا آغاز آپ نے کب کیا, کیسے کیا, ہسٹری پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. AM بلڈر اسٹیبلش کیا ہم نے اباؤٹ کوئی 2000 اور 2001 کے مڈ میں. تو سنا تھا کہ اچھا بزنس ہے, اچھا کام ہے اور کافی نیڈ ہے یہاں پہ اچھے کام کی. کچھ ٹپیکل لوگ کام کر رہے تھے لیکن اس میں کوئی انوویشن نہیں تھی. تو چونکہ اس میں تھوڑا ہمیں اچھا لگا کہ اس کو بہتر انداز سے کیا جائے, اور ساری زندگی لوگ دو ہی کاروبار پہ یا دو ہی چیزوں پہ فوکس رکھتے ہیں, ایک اچھے گھر کی اور ایک اچھی بیوی کی. ٹھیک ہے, تو کوشش کرتے ہیں جو ہم کام کر سکیں کنسٹرکشن کا اچھا وہ تو کریں. بیوی ہے اس کی قسمت ہے جی, اچھی ملتی ہے نہیں ملتی, اللہ کرے اچھی ملے سب کو. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ اچھا کام کریں اور کیا, لوگوں کو پسند آیا. کچھ ہم نے نئے پلان تھے, نئی چیزیں تھیں, وہ سارے آئیڈیا اپنے ایکسچینج کیے اور ان کو بلڈ کیا ہم نے اپنے نئے پروجیکٹ میں. تو لوگوں کو اچھا لگا, پسند کیا گیا, تھوڑا سا اسکور بڑھایا کام پہ, فوکس کیا, اور الحمدللہ اب ہمارا یہاں پہ ایک اچھا نام ہے. اور کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے نئی چیز دیں, اور جو ایک مرتبہ گھر بنا لیا اس کو رپیٹ نہ کریں, نئے سے نئے آئیڈیا اپلائی کریں ہم یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, نئے سے نئے آئیڈیا سے بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ مجھے اس پہ تھوڑا سا مزید گائیڈ کیجیے گا. یہ آپ کا فیملی بزنس ہے یا آپ فرسٹ تھے جو اس طرف آئے؟ اچھا سوال ہے, مزے کا سوال ہے. یہ بالکل ہمارا فیملی بزنس نہیں ہے جی. بیسکلی جو میرا بیسک بزنس تھا وہ شپنگ سے ریلیٹڈ تھا جی, اور کسٹم کلین سے ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو وہیں سے میں نے آغاز کیا تھا. تو بیچ میں یہ ایڈ کیا ہے, ہر بزنس میں ہر کاروبار میں فلیکچویشن چلتی ہیں, اچھے برے حالات چلتے رہتے ہیں. تو ساتھ ہم نے رکھا اس کو کوئی ایسا بزنس ساتھ اور بھی ہو, کیونکہ پہلے ایکسپورٹ پاکستان کی بہت زیادہ تھی اور کافی یہاں پہ ٹیکسٹائل کی اسپیشلسٹ تھے ہم لوگ یان میں اور فیبرک میں. تو چونکہ اب ایکسپورٹ کمی اس میں واقع ہوتی گئی, اس کی سو مینی ریزن ہے, اب میں ایک آدھ تو بتا نہیں سکتا. گورنمنٹ پالیسیز بھی ہوتی ہیں, کچھ کرائسز ہوتے ہیں انرجی کے, بجلی پانی گیس کے, ان چیزوں کے, ٹیکسیشن بے شمار تھی. تو کافی لوگ یہاں سے شفٹ کر دیے ہیں دوسری جگہوں پہ, اسپیشلی بنگلہ دیش میں. تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ دن بدن کم ہوتی گئی, اور اس لیے ہم نے ساتھ اس کو دیکھا, رن تو کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. تو اس طرح اس فیلڈ میں بلکہ حادثاتی طور پہ آ گیا جی, حادثاتی طور پر اس فیلڈ میں آ گئے. اچھا آصف صاحب, میری آپ نے تھوڑی سی رہنمائی فرمانی ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ابھی آیا ہوں, مجھے آہستہ آہستہ چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں اور معاملات مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر بلڈر بھی ہوتا ہے, ڈیولپر بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈیلر بھی ہوتا ہے. یہ مختلف نام ہے یا تینوں مختلف فیلڈز ہیں اس ریئل اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے؟ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سیلر اور بائر کے درمیان میں ایک میڈیٹر کا رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کے علاوہ بلڈر ہے جی جی, وہ گھر بناتے ہیں اور کمرشل پروجیکٹ بناتے ہیں, ریزیڈینشل بناتے ہیں, اس طرح کی جو بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ سارے پروجیکٹ کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اور آپ کا آخری جو ڈیولپر ہے, ڈیولپر جو نئی اسکیمیں لانچ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے ہیں, اور اس میں جو بھی ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی مد میں, تو وہ اس کو بجلی پانی گیس سیوریج سسٹم گریو یارڈ وہ پرووائڈ کرتے ہیں, پوری ایک کیجول کی شکل میں اس کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی تینوں کا رول اپنی اپنی جگہ اہم ہے, اور تینوں مختلف رول جو ہے وہ ایک ہی ریئل اسٹیٹ کے اندر ادا کر رہی ہیں. جی جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈیلر جو ہیں وہ ہماری چیز بنی ہے وہ کسٹمر کو دکھاتے ہیں,
ان کا یہ کام ہے اور ان کو اس میں ظاہر ہے کچھ ارننگ بھی ہو جاتی ہے, ہمارا بھی اچھا سلسلہ ان کے ساتھ ہے, ہماری چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹیشن کرتے ہیں, بیچتے ہیں اس کو, تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آصف صاحب, مجھے ذرا اب آگے میں تھوڑا سا مزید آپ کے کام کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. بالکل اس آفس کے سامنے ہی آپ نے اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا, ابھی ہم نے دیکھا, بہت خوبصورت. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے بڑے جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ اکیلے تو ظاہر نہیں کرتے, اس کے لیے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. اپنی ٹیم کے حوالے سے بتائیے گا کون کون لوگ ہیں, کیسے مل کر ساری کوآرڈینیشن کرتے ہیں اور اتنے میگا پروجیکٹس آپ کمپلیٹ کرتے ہیں؟ جی ہماری پوری ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے جس میں ہمارے سول انجینئر ہیں, ٹھیک ہے, ڈیزائنر ہیں اور ورکر ہوتے ہیں ہمارے. تو ہم نے ان کو لے کے چلانا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر علاقے کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر علاقے میں الگ الگ گھر بنتے ہیں. تو ہم نے اس ایٹماسفیئر میں رہ کے اس جگہ کو بہتر طریقے سے بنانا ہوتا ہے لوگوں کی ضرورت کے مطابق. تو پوری ٹیم ورک ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے جب پہلی ہم نے اینٹ رکھنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخری اینٹ کہاں پہ جا کے رکھنی ہے. پوری چیزیں ہم پلان کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ بہتر ہی رزلٹ نکلتا ہے اس کا. تو اگر آپ میں تعداد پوچھنا چاہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی آلموسٹ آپ کے پاس ٹیم ہے جس سے یہ سارے پروجیکٹس آپ کمپلیٹ کرواتے ہیں؟ تقریباً ہم سارے بندوں کو تو ڈیل نہیں کرتے, ان کے جو مین بندے ہوتے ہیں ٹھیکیدار, ان کو ہم نے اپنے سارے کام بتانے ہوتے ہیں, سمجھانے ہوتے ہیں, ڈسکس کرنے ہوتے ہیں ان سے. آگے پھر وہ اپنی لیبر سے کام کیسے کرنا ہے وہ بہتر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس پہ, اور کرتے بھی ہیں. ہمارے مین جو ہے وہ گرے اسٹرکچر کے ٹھیکیدار ہیں, اور اس کے علاوہ الیکٹریکل اور سینٹری کے, ووڈ ورکنگ کے, گلاسز کے, ایلومینیم کے, اس فیلڈ سے جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ سبھی ٹھیکیداروں سے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پہلے ساری چیزیں, پھر اس کو ہم اینڈ پہ اسٹیج پہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے ایک ٹھیکیدار کا ورڈ یوز کیا, عام عوام کے لیے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے بہاف میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہوم کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ تو ٹھیکیداری ہے. ٹھیکیداری اور ہوم کنسٹرکشن کمپنی ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے, اس فرق کو واضح کیجیے گا. ٹھیکیدار جو ہوتا ہے وہ چونکہ اتنا اس کو علم نہیں ہوتا, اور جو کمپنی ہے وہ ساری ان چیزوں کو فوکس رکھتی ہے, ان چیزوں کو ڈیزائننگ میں اور اس کی خوبصورتی میں, اور اکوموڈیشن کی ساری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو ٹھیکیدار آپ کو پتہ ہے جہاں آپ کہیں گے وہ رکھ دے گا اینٹ. اب یہ بلڈر کو پتہ ہوتا ہے, یہ کمپنی والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اینٹ آپ نے ایسے رکھوانی ہے, اس سے کیسے رکھوانی ہے. کام تو وہی ہوتا ہے لیکن ان کو بتانا ہوتا ہے ہم نے. تو ٹھیکیدار کا بیسکلی کام یہی ہے کہ جو ہم کمپنی والے کہتے ہیں اس کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے اپلائی ان چیزوں کے اوپر. خود سے کریں گے تو شاید وہ نہیں اس کو مینیج کر سکیں. تو سر کچھ لوگ یعنی وہ غلط فہمی کا یہ شکار ہوتے ہیں کہ جس طرح نائی اور سیلون میں کوئی صرف نام کا ہی فرق ہے, اسی طرح ٹھیکیداری اور کنسٹرکشن ہوم یہ صرف نام کا فرق نہیں ہے, باقاعدہ ایک پراپر دونوں الگ الگ کام ہے, فیلڈ ہیں پورے کام کرنے کے حوالے سے. جی بالکل, یہ پراپر فیلڈ ہے اور اس کو ہم کمبائن بالکل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ٹھیکیدار کو سپوز آپ کہتے ہیں گھر بنانے کے لیے, تو آپ کو ٹیپیکل سا گھر بنا دے گا جس کی کوئی انوویشن نہیں ہوگی, خوبصورتی نہیں ہوگی, بجلی پانی ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہوگا پراپر. اور ایک کمپنی والوں کو کہیں گے تو ان چیزوں کا وہ اسپیشلی خاص طرح سے اس کی وہ فوکس رکھے گا ان چیزوں کے اوپر, اور بہتر سے بہتر اس کو پلان کر کے دے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا آصف صاحب, اب ذرا تھوڑا سا قانونی معاملات میں آپ میری رہنمائی فرمائیے گا. ایک اچھا بلڈر بننے کے لیے کن کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ سپوز جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لائسنس ہو, یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہو, یہ آپ کے معاملات, جس طرح آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ایک ہیں, وہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کی باتوں سے. تو کوالیفیکیشن کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ایک اچھا بلڈر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اچھے بلڈر کے لیے پہلے تو بیسک چیزیں انہیں پتہ ہونی چاہیے کہ گھر بنانے سے پہلے اور اس کے اینڈ تک کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, اور ان چیزوں کو وہ باریک بینی سے دیکھیں, اور جو بھی بہتر سے بہتر ان کو چیزیں ملتی ہیں وہ اس کی انسٹالیشن کریں. اس کے لیے بائنگ بھی کرنی پڑتی ہے, تو بائنگ کا اس کا مائنڈ ہونا چاہیے کہ کون سی نئی چیز ہے مارکیٹ میں اور میں اس کو چیز کو کیسے اپلائی کروں. ہر چیز میں جس طرح ایک سیلون میں ہے, بیوٹی پارلر میں ہے, برائڈل ڈریسز میں ہے,
تو پوری ایک برانڈ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں تو برانڈ سے سارا کام چل رہا ہے. اسی طرح بلڈر کو بھی چاہیے کہ پرانے طریقے کو ختم کر کے نئے طریقے کو اپلائی کرے اور نئی سے نئی چیز, نئی سے نئی آئیڈیا ان کو اپلائی کرے, ان کو اپلائی کرے. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پراپر ٹیم نہ ہو, آپ کے پاس نالج نہ ہو, آپ خود انوویشن کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا, ایم بلڈرز سر, کون کون سے پروجیکٹ اس ایم بلڈرز کے بینر تلے آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں؟ مور دین 200 گھر ہم بنا چکے ہیں. 200؟ یس. اور اس میں 3 مرلہ سے لے کر 2 کنال تک کی کیٹیگری ساری شامل ہے. تو مختلف جگہ پہ آلموسٹ تقریباً پورے لاہور میں ہم نے گھر بنائے ہیں. ڈی ایچ اے میں بنائے ہیں, ای ایم ای میں بنائے ہیں, بیریہ میں بنائے ہیں, جوبلی میں بنائے ہیں, گلشن بھی بنائے ہیں, اقبال ٹاؤن بنائے ہیں, جوڈیشل کالونی بنائے ہیں. جتنی بھی لاہور کی ویل ناؤن سوسائٹی ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہم نے گھر بنائے ہیں. جی, سوالات کی طرف میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ ایک سوال ہے میرا آپ سے, میں ذاتی حیثیت میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. ایک میں نے گھر بنانا ہے اور میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, کیا ضرورت ہے کہ میں ایک بلڈر سے بنواؤں؟ وہ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں, میں خود ہی مارکیٹ جاؤں, چیزیں لے کر آؤں, مزدور اکٹھے کروں, گھر بنوانا شروع کروں. کیا ایسی رہنمائی ہوتی ہے, کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ بلڈرز ہی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ خود کریں گے تو اس میں نقصان میں رہیں گے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور اس کا سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم پیسے بچا لیں گے کمپنی کو دینے سے, اور ہم خود سے اس کو بلڈ کر لیں گے, گھر بنا لیں گے, اس میں ہماری سیونگ ہو جائے گی. حالانکہ بالکل سیونگ کچھ نہیں ہوتی, الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے کہ جب ہم کسی کو گھر بنانے کے لیے ٹھیکیدار کو ہائر کرتے ہیں, ہم بغیر پلان کے چلتے ہیں, بیچ میں کئی جگہ ہمیں کوئی چیزیں توڑنی پڑتی ہے, کوئی جوڑنی پڑتی ہیں, تو اس میں میٹیریل بھی ضائع ہوتا ہے اور لیبر کاسٹ بھی ضائع ہوتی ہے, اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ گھر بھی اچھا نہیں بنتا, پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اپنے تئیں بنانے سے یا ٹھیکیدار کی رہنمائی حاصل کرنے سے. تو ایک جو اچھی کمپنی ہے جس کا ایکسپیرینس ہے گھر بنانے میں, اس کو ہائر کرنے سے یا اس کو اس کے لیے سروس لینے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. جتنے لوگوں نے پہلے کوشش کی ہے گھر بنانے میں, تو بیچ میں جا کے کوئی نہ کوئی چیزیں ان کی گڑبڑ ہو جاتی ہیں, صحیح انسٹالیشن نہیں ہوتی, مٹیریل کی, گھر کی لک نہیں نکل رہی ہوتی, تو وہ پھر بیچ میں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہم گھر بنا رہے تھے تو کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آئی تو دیکھیں پھر ہم نئی طریقے سے اس کو پھر بنائیں گے, پھر توڑ پھوڑ ہوگی, تو نقصان اوبویسلی وہی ہوتا ہے جو پہلے لوگ ٹھیکیداری سسٹم سے کرتے ہیں. تو کمپنی کو کر لیں گے ہائر, فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ آپ کو جو بینیفٹ اس کو مل رہے ہوتے ہیں پرچیزنگ کے لیے, وہ سارے بینیفٹ آپ کو دے دے گا, اچھی سے اچھی ریٹ کے لیے, اچھی سے اچھی خوبصورتی بنانے کے لیے, اس کو نئی چیزوں کو انسٹال کرنے کے لیے. اچھا سر, آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن یہاں سے ایک اور سوال بھی میرا جنم لیتا ہے, وہ یہ ہے, آپ نے کہا کمپنی کو ہائر کر لیں. اب کمپنی ایک نمبر ہے یا نہیں ہے, اس بات کو کون انشور کرے گا یا کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو ایک آپ کو گھر بنانے سے پہلے تھوڑا سا کمپنی کو وزٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا, ان سے ملنا پڑے گا, اپنی رائے ایکسچینج کرنی پڑے گی, اپنا بجٹ ڈسکس کرنا پڑے گا, ان کی جو آگے سروس ہے ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اور سب سے مین چیز ہوتی ہے, کمپنی والے تو ساری کہتے ہیں جی بہت اچھا کام کرتے ہیں ہم, بڑا نام ہے اس کا, تو نام وہ جو دوسرے اس کی تعریف کریں. وہ تو سبزی والے بھی کہے گا جی سب سے اچھی سبزی میری ہے, اور وہ تو دیکھنے سے چیزیں نہیں پتہ چلے گی جب تک اس کو آپ دوسروں سے اس کی گڈ ول نہ پتہ چلے. آپ کو میں تو کہہ دوں گا بہت اچھا ہوں, ایکس وائی زیڈ کوئی کہہ دے گا بہت اچھا ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بتائیں گے اچھی کمپنی ہے, اچھا نام ہے, اچھا برانڈ ہے, تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. جی لے کے چل سکتے ہیں. یعنی آپ کی بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک ورڈ میں اگر میں سمرائز کروں وہ ہے ویریفیکیشن. جب آپ ویریفیکیشن کریں گے, جو انہوں نے پروجیکٹس کر رکھے ہیں ان کے مالکان سے جب بات کریں گے, تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ جو کمپنی کام کر کے گئی ہے وہ کیسا کام کر کے گئی ہے. جی بلکہ ان کے آپ کو کوشش کریں گے ٹائم نکال کے ان کے پروجیکٹ پہ سائٹ جا کے وزٹ کریں آپ, ڈیورنگ کنسٹرکشن اور آفٹر کنسٹرکشن. گھر بن رہا ہے اور گھر بن چکا ہے تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ویسے ہی ہو جائے گا, دیکھنے سے ہی آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا آصف صاحب, کچھ اور اسی سے ریلیونٹ ایک آدھا سوال میرا یہ تھا, گھر کی بات کی ہے آپ نے,
پلاٹ خریدنے کی اگر بات کریں، کیونکہ آپ اس میں بھی کنسلٹنسی کا بھی آپ کا کام ہے، آپ وہ بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، تو پلاٹ اگر خریدنا ہے یا کوئی اور اس طرح کی آپ نے معاملات رکھنے ہیں تو اس میں آپ کیا لوازمات ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ یہ آپ نے وہ سوال کی ہے جو دکھتی رکھ ہوتی ہے ہر بندے کی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے جی فراڈ ہو گیا، جی جگہ لی تھی ایگزسٹ نہیں کر رہی، ڈاکومنٹ لیے تھے وہ اس کے ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ کامن چیزیں ہیں جی. یہاں پہ سب سے مین جو چیزیں ہم جیسے بائی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا بجٹ دیکھیں، بجٹ ہمارا ہے کتنا، اور سوسائٹی دیکھیں سوٹ کون سی کرتی ہے اپنے بزنس کے لحاظ سے، اپنے رہنے کے لحاظ سے. تو جو بھی آپ کو سوسائٹی اچھی لگے، پرائیویٹ ہو گورنمنٹ کی ہو، اگر تو پرائیویٹ سوسائٹی ہے تو سب سے پہلے آپ ان کی اونرشپ دیکھیں کہ جو کمپنی جو اس کو سیل کر رہی ہے، اپنی پروڈکٹ سیل کر رہی ہے، اپنی لینڈ سیل کر رہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو اس کی اونرشپ کے لیے وہ ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں، ڈاکومنٹیشن ہے. خالی اپنے لیٹر کے اوپر ٹرانسفر لیٹر لکھ دیا، لے جناب آپ کا پلاٹ نکل آیا، یا آپ کی انسٹالمنٹیں شروع ہو گئی، یا آپ کی ٹرانسفر ہو گئی، تو وہ کام ٹھیک نہیں ہے. اب اس پراپرٹی کے پیچھے جو اس کی اونرشپ ہے وہ آپ کو متعلقہ پٹوار خانے میں، متعلقہ تحصیل میں، متعلقہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اس کی ویریفیکیشن آپ کو کرنی بہت ضروری ہے. لالچ میں نہ آئیے گا، سستی کے پیچھے نہ بھاگیے گا، اپنی رقم سیکیور کریں اور ساری زندگی کا آپ کا جو سرمایہ ہے اس کو داؤ پہ نہ لگائیے گا. سب سے مین چیز آپ یہ دیکھیں اس کی اونرشپ. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی بننی ہے سپوز، تو وہ اس کی اپروول یا اس کو این او سی وہی ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے. سپوز ایل ڈی ہے یا متعلقہ ٹاؤن ہے، تو پہلے تو آپ دیکھیں اگر آپ کی ایگزسٹ کر رہی ہے ایل ڈی اے کی ڈومین میں، تو اس کی آپ نے دیکھنا ہے جی ایل ڈی اے نے ان کو کتنی جگہ کا سیل کا این او سی دیا ہوا ہے. کیونکہ کچھ جگہ ایل ڈی اے رہن کر لیتا ہے کہ جی سوسائٹی جیسے بلڈ ہوگی ہم ساتھ ساتھ ان کو پلاٹ ریلیز کرتے رہیں گے. اس میں کچھ گریو یارڈ ہوتی ہیں، کچھ روڈ ہوتی ہیں، کچھ کمیونٹی سینٹر ہیں، کچھ مسجد کی جگہ ہوتی ہے. تو پورا پلان انہوں نے سبمیشن کروایا ہوتا ہے ایل ڈی اے کے پاس. لیکن جب کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں بھی دیں، تو وہ اول تو کسٹمر ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. کچھ ڈیمانڈ کر بھی لے تو وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور پتہ چلتا ہے کہ جو پلاٹ لیا تھا انہوں نے نقشے پہ وہ تو ایل ڈی اے میں مورٹگیج ہے جی اس اسکیم کی بیٹرمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے، تو وہ آگے اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو کافی اس طرح کی پرابلم آ رہی ہوتی ہیں. ان کو فیس کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا. اور اسپیشلی سوسائٹی، پرائیویٹ سوسائٹی بے شمار سوسائٹی ہیں، ارننگ ہے، بہت اچھی ارننگ ہے، پیسہ بنانے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اور لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے پلاٹ جو لے رہے ہیں اس کے لیے اگین جو آپ رقم اس کو دے رہے ہیں وہ آپ نے سیکیور کرنی ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. اس کی ویریفیکیشن آپ کیجئے گا. ادروائز نو، بالکل نہیں، ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہیے. ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ جس میں آپ اپنی ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ ایک لالچ میں آ کے کسی غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ افسوس ہی رہ جاتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا آصف صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کا جو سیٹ اپ اتنا زبردست ہے اور کمپیوٹر بھی چل رہے ہیں اور معاملات ہیں، تو آپ اپنے اس کاروبار کو ماشاءاللہ اچھے لیول پہ چلا رہے ہیں. مزید وسیع کرنے کے سلسلے میں کوئی جدید ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، ان معاملات میں آپ نے کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ جی یہ ہمارے پلان تو آگے کے ہیں، اس کو اور بہتر سے بہتر کرنے کے. دائرہ منزل ایک تو نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ موومنٹ کرنی پڑتی ہے، اچھے سے اچھے کی، بہتر سے بہتر کی. تو اس میں سب سے مین جو فیکٹر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ بزنس ہے کنسٹرکشن کا جس کے ساتھ مور دین 100 بزنس جڑے ہوتے ہیں. اب اس کو گورنمنٹ کو ریونیو لینا ہے، بندوں کو روزگار دینا ہے، اس کے لیے سب سے اچھا کنسٹرکشن کا بزنس ہے. اور اس کے اوپر جو بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے ٹرانسفر میں، پرچیز میں، جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے جن سے ہمارا تعلق رہتا ہے ان کو تھوڑا سا وہ دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس کریں. تو وہاں پہ کام ڈیلنگ ٹیکٹنگ ہوتے ہیں ان کے، وہ تھوڑا اس کو بہتر کریں اس کو، اور کوشش کریں کہ جو
ظاہر ہے کہ جو بندہ پراپرٹی لے رہا ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکسز کی شکل میں, مختلف ٹیکسز کی شکل میں پیسہ دے رہا ہے. ایک پلاٹ کے اوپر اباؤٹ کوئی 10 لاکھ تو معمولی بات ہے جی ٹرانسفر, اور ٹیکسز کی مد میں پے کرتا ہے بائنگ جو کرتا ہے, تو سارا پیسہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا وہ اس چیز کو دیکھیں کہ وہاں جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کا ٹائم فریم لیں ٹرانسفر کا, جس طرح باقی سوسائٹیاں لیتی ہیں. ڈی ایچ اے ایسے تو نہیں بنی, بیری ایسے تو نہیں بنی. اب لوگ دیکھیں وہاں پہ ٹرانسفر کے لیے جاتے ہیں تو کتنی ان کو سہولتیں ہوتی ہیں, بیٹھنے کا اچھا انتظام ہے, ایک دن میں وہ سارے کام فائنلائز کر دیتے ہیں, سیلر بھی خوش ہے, بائر بھی خوش ہے, ایک ٹائم فریم میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں. جبکہ یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو ان کو ٹائم فریم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر آج مجھے بلایا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, میرے پلاٹ کی ٹرانسفر کے لیے, تو پتہ چلتا جی متعلقہ صاحب جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے, اے ڈی صاحب. اب اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, 11 بجے کا ٹائم تھا, 4 بج گئے ہیں, نہ میں آگے کے جا سکوں نہ میں پیچھے جا سکوں. تو اس طرح کے جب وہ ٹرانسفر کے لیے جاتے ہیں تو جی بھی آپ کا ٹرانسفر لیٹر نہیں بنا جی, اگلے ہفتے چیک کیجیے گا, اگلے ہفتے چیک کیجیے گا. تو ہیلے بوانے مختلف قسم کے وہ ڈیلنگ ٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر میں مجبور ہوں, مطلب مجھے اور بھی کام کرنے ہیں روز, یہی تو نہیں آ کہ میں نے دیکھنا بھی میرا کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے. تو میں پھر کوئی شارٹ وے استعمال کروں گا, شارٹ وے تو نہیں کہیں گے آپ اس کو, مطلب وہ وے استعمال کروں جس سے میرا کام ہو جائے. تو ظاہر ہے پھر آپ کو بھی پتہ ہے پھر کیسے کام ہوتا ہے. ملک ریاض ایسے تو نہیں کہتا ہے کہ فائل کو پہیے لگا دیتے ہیں, پہیے لگانے پڑتے ہیں جناب. کیا کریں, آوے کا آوا ہی بگڑا ہو جب وہاں پر, تو وہاں پر یہ کام ہوتا ہی ہے اور چلتا ہی ایسے انداز میں ہے. اچھا, اب ملکی حالات کے اوپر میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, کیونکہ آپ بلڈر ہیں, آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب, انہوں نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہی ایک وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا. اٹس ناٹ اے ان ایزی ٹاسک کہ وہ آپ کر سکیں, لیکن ناممکن بھی نہیں ہے, پاسبل ہے. کچھ تجاویز اگر آپ دینا چاہیں حکومت کو, عمران خان صاحب کو, تو کیسے ملکی معاملات کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی. اچھا, مجھے تھوڑی سی یہ سمجھ یہ نہیں آئی, شاید مجھے سننے میں تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے کا کہا تھا یا لینے کا کہا تھا, روزگار انہوں نے دینے کا کہا تھا یا لینے کا کہا تھا. تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں, سمجھ نہیں پا رہا. حالات و واقعات جو چل رہے ہیں وہ تو ساتھ چیزیں جا رہی ہیں, آ کچھ نہیں رہی. تو اس کو پھر ریویو کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل تھیمس پہ کام چل رہا ہوتا ہے, جو ان کے وہاں پہ قانون قاعدے ضابطے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک انہوں نے سوسائٹی بنانی ہوتی ہے, اس کو پورا وہ میئر کرتے ہیں. تو اس حساب سے اس کی وہ اسٹوری وائز چلتے ہیں. جس طرح کراچی میں دیکھا ہوگا آپ نے, بلڈنگ کی بات, جی ہائی رائزنگ بلڈنگ میں. تو چونکہ اب کاسٹ آف اسٹیمیشن بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے, عام بندے کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی چیزیں, تو ہمیں بھی وہ چیزیں اپلائی کرنی پڑیں گی. ہائی رائزنگ بلڈنگیں بنانی پڑے گی اور ان کو فلور وائز سیل کریں یا پورشن وائز سیل کریں یا فلیٹ وائز سیل کریں, کیونکہ اب لوگوں کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی لینڈ لیں پھر اس کو بنائیں, اس کی کاسٹنگ بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا. پہلے ہی تمہارے لاہور شہر میں اتنا رش اور اتنا پیک ہو گیا ہوا ہے کہ اس میں اگر 1 کروڑ بندے کی کیپیسٹی ہے تو 2 کروڑ پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو ظاہر ہمیں روز کہیں نہ کہیں چیزیں یہ دیکھنے میں ملتی ہیں, ٹریفک کا رش ہے اور ہر جگہ پہ بے قاعدگی ہمیں نظر آتی ہے. تو ایک تو جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے شہر کی, اس کو پر اتنا ہی لوڈ ڈالنا چاہیے. ہاں, نئی جگہ اس کو بات کریں, اس میں ڈیولپمنٹ کریں, اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں, انسینٹیو دیں لوگوں کو, چاہم پیدا ہو, اور کوشش کریں کہ متعلقہ جو جگہ کے لوگ ہیں ان کو وہیں پہ رہائش اور ان کا روزگار ملے وہاں پہ. انہیں ان بڑے شہروں میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایکسٹرا آرڈنری بوجھ یہاں پہ پڑتا ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی. تو ان کو بیسک چیزیں جو ان کی نیڈ ہے ان کے علاقوں میں پہنچائی جائے. بیسک جو ان کی نیڈز ہیں ان کو ان کے علاقے میں پہنچا دی جائیں, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ بڑے شہروں کی طرف آئیں. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم آصف صاحب نے ہائی لائٹ کی کہ ہائی رائز جو بلڈنگز ہیں اس فارمولے کی طرف, اس پروجیکٹس کی طرف آنا ہوگا. ورنہ لاہور تو 12 دروازوں سے 13 دروازوں سے شروع ہو کر اب کہاں تک پھیل چکا ہے, اور مزید اسی طرح پھیلتا جائے گا اگر ہم اسی اسکیم کے تحت اس کو آگے پھیلاتے چلے جائیں گے.
اچھا آصف صاحب، ماشاءاللہ آپ نے کافی چیزوں میں رہنمائی فراہم کی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھے لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں، جب ایک خاص لیول پر انسان کام کرنا آغاز کر دیتا ہے اس کے دل میں یہ بھی خواہش جنم لیتی ہے کہ چلیں اب کچھ عوام کے لیے براہ راست بزنس سے ہٹ کے بھی کیا جائے. تو جاننا یہ چاہوں گا کہ آصف محمود صاحب اس حوالے سے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی اس کے علاوہ میں حصہ ہوں جی لائن کلب انٹرنیشنل کا. یہ ایک انٹرنیشنل این جی او ہے اور 210 ملکوں میں یہ ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ 210 تو آئی تھنک پوری دنیا کے ملک ہیں. جی تقریباً میرا خیال کوئی ایسا حصہ نہیں گا پوری دنیا میں جہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اور سب سے بڑی ورلڈ لارجسٹ این جی او ہے جی. لارجسٹ این جی او. جی ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے بھی ایک کلب بنایا ہے جس کا نام ہے لاہور راوین لائن کلب. 20 ممبر ان کے منیمم ہوتے ہیں ہمارے کلبس کے. زیادہ ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور تقریباً ہمارے بزنس کمیونٹی کے بہت سارے دوست، بہت سارے آشنا شخصیت ہیں اور آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے. وہ بھی حصہ ہیں جی لائن کلب کا. تو بیسکلی ان کا کام ہے جی لائن کلب کا یہ جو کیٹرک سرجری ہے، آنکھوں کے آپریشن ہے جسے موتیا کہتے ہیں، تقریباً ہر 50-60 سال کی ایج میں ہو جاتا ہے. یہ لازمی اٹیک ہوتا ہے اس کا. تو اس کی ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کو ہم آپریٹ کی اگر ضرورت ہے تو آپریٹ کرواتے ہیں، آئی گلاسز کی ضرورت ہے تو وہ دیتے ہیں. اور یہ بالکل ہم فری کرتے ہیں، اس میں کوئی چارجز نہیں لیتے. ہم لوگ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ہم اپنی اون پاکٹ سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور کرنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، دلی اطمینان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہیپیٹائٹس کے کیمپ لگتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے میموگرافی کے کیمپ لگتے ہیں. خواتین کو اسپیشلی بریسٹ کینسر کا کافی مسئلہ ہے اور اس کو ہم ڈائگنوس ان ٹائم ہی کر لیتے ہیں تاکہ اس پہ قابو پایا جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر مختلف جگہوں پہ ہمارے کیمپ ہی لگتے رہتے ہیں پورے لاہور میں، پورے شہروں میں، پورے پاکستان میں. تو سبھی لوگ اس کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی. تو ایک اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اور کافی ہمیں کرنے کے بعد یہ سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے، مینٹلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بزنس تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، تو ساتھ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ایک تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا اور نکالنا بھی چاہیے. تو یہ ساتھ ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جی. مینٹلی ریلیکسیشن، سکون، فرسٹریشن کی کمی، یہ چیزیں جو ہے جب خدا کی راہ میں آپ کچھ دیتے ہیں تو لازمی آپ کو ملتی ہیں. آصف صاحب، آج کا میرا آخری سوال آپ سے، مجھے بتائیے گا کہ اے ایم جو بلڈرز آپ کا پورا ایک انیشیٹو تھا، پورا ایک امپائر آپ نے اس کے بین تلے کھڑی کر دی ہوئی ہے، آنے والے کوئی پروجیکٹس ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ جی آنے والے پروجیکٹ ہیں ہمارے، ہم اے ایم انٹرپرائز میں یا مقدس پارک میں کچھ گھر بنائے تھے ایک ٹاؤن ہاؤسز. تو اچھا اس کا رزلٹ ملا ہے، ان ٹائم سارے سیل ہو گئے ہیں اور جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑے اطمینان سے رہ رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. اسپیشلی جو انہوں نے علاقہ چوز کیا تھا اور جو انہوں نے اماؤنٹ پے کی تھی اس میں، تو ان کو بہترین اس کا ان کو انسینٹیو ملا ہے، ان کو جگہ اچھی ملی ہے، ان کو رہنے کے لیے ایک ایریا اچھا ملا ہے. تو اس کے ساتھ ہی برابر میں ہم اور یہ 3 مرلہ کیٹیگری شروع کرنے لگے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہی کوشش کریں گے جس طرح پہلے اچھے کی ہیں. تو یہ ہمارے نئے پروجیکٹس ہیں. پروجیکٹ تو پہلے بھی بہت سارے کیے لیکن اب دوبارہ ایک پروجیکٹ اسی کے جہاں پہ پہلے کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی شروع کرنے والے ہیں اے ایم بلڈرز کے، اور جو ان کے آنر ہیں جناب آصف محمود صاحب. آصف صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. یقین مانیے بہت ساری جو ہے وہ ہم جیسے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہی ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، ہمارے لیے سیکھنے کا بہت موقع ہوتا ہے جب آپ جیسے کسی ایک اچھے پرانے اور ایکسپیرینس بندے کا انٹرویو کر کے ان سے ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ مستقبل میں بھی اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ضرور ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سعد زاہد اور ہمارے مہمان جناب آصف محمود صاحب، ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ڈیلر کے ساتھ، ڈیولپر کے ساتھ، بلڈر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.